اس کے بعد یہ شہر کا بازار دکھایا جاتا ہے جہاں پر گونجا اور سعادت خاتون آپس میں کھڑی ہوتی ہیں اور وہ اپنی والدہ سے کہتی ہے والدہ مت کریں۔ اس کے بعد اس کی سعادت خاتون کہتی ہے گونجا کو چھڑ دی، کیونکہ وہ گونجا کو عثمان کے بیٹے کے ساتھ دیکھ لیتی ہیں۔ سپاہیوں سے گونجا کو لے کر نکل جاتے ہیں۔ یہاں پر ملون خاتون آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں سعادت خاتون آپ کیا کر رہی ہیں بازار میں؟ مشکل وقت میں عوام کو بہکانا درست ہے؟ سعادت خاتون کہتی ہے کس نے ایسا کیا ہے؟ اس پر بالا خاتون بھی ساتھ آتی ہیں، وہ کہتی ہیں آپ لوگوں کا ہر عمل ترکمانوں پر ظلم ہے۔ سعادت خاتون کہتی ہے تم لوگوں نے ظلم کیا ہے جس سے بالا خاتون کہتی ہے ہم نے کسی پر ظلم نہیں کیا، ہمیشہ سے ترکمانوں کی ترقی کے لیے جدوجہد میں مصروف رہتے ہیں۔ اس پر سعادت خاتون کہتی ہے سونے کے چکر میں منگولوں کو ہمارے لیے مصیبت بنانے والے آپ لوگ نہیں ہیں، سرحدی بازار پر حملہ آپ لوگوں کی وجہ سے نہیں ہوا۔ اس پر بالا خاتون کہتی ہے چلائیں مزید چلائیں، لیکن اپنا مقصد حاصل نہیں کر پائیں گی، کل جب اس بازار میں ایک دکان بھی نہیں کھلی گی آپ سب دیکھ لیں گے۔ اس پر سعادت خاتون جواب دیتی ہیں۔ اس کے بعد بالا خاتون اسے کہتی ہیں چلیے سعادت خاتون چلیے، یہ اپنے مال و جان کی حفاظت چاہنے والوں کے لیے سرحدی بازار کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد سعادت خاتون کہتی ہے سعادت خاتون بالا خاتون سے کہتی ہے اپنے بیٹے علاؤدین سے کہہ دو میری بیٹی سے دور رہے، اگر نظر آیا تو اسے قیمت چکانی پڑے گی۔ اس کے بعد بالا خاتون سے جواب دیتی ہے سعادت خاتون میرے بیٹے سے قیمت وصول کرنا تمہارے پاس کی بات نہیں ہے، میں اپنے بیٹے کی طرف پڑھنے والوں کے ساتھ لے جاتی ہیں اور بالا خاتون بھی اپنے راستے نکل جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہمیں عثمان کی قرارگاہ دکھائی جاتی ہے جہاں پر وہ بہت سے سپاہی مشقیں بھی کر رہے ہوتے ہیں اور کام چل رہا ہوتا ہے۔ عثمان ایک ٹیلے پر کھڑا ہوتا ہے، یہاں پر اس کے ساتھ باقی سپاہی بھی موجود ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے بیٹا پوچھتا ہے کہ حضور قرارگاہ یہاں کیوں بنائی گئی؟ وہ کہتا ہے کہ یہ تمام قبیلوں کے درمیان میں جگہ ہے اس لیے بنائی گئی ہے۔ کیسل کا قلعہ صرف اس سے دور ہے لیکن وہاں پر برہان غازی موجود ہے۔ برہان کو تلاش کر کے ختم کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد اتنے میں ایک سپاہی آتا ہے اور کنورل کو ایک پیغام دیتا ہے جسے وہ کھول کر پڑھتا ہے اور کہتا ہے یعنی شہر سے خبر آئی ہے یہ کچھ سردار تمام تاجروں کو سرحدی بازار میں آنے کی دعوت دیتی ہے اور یہ ثبوت پر حملہ ہونے کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس پر عثمان کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے اگر خود کو نہ روکوں تو بھائی کا قاتل کہلاؤں گا، تو دل راضی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے یعقوب سردار۔ اس کے بعد وہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے سرحدی بازار پہنچو، یعقوب سردار پر نظر رکھو، اور اس کا بیٹا کہتا ہے جو حکم حضور۔ اس کے بعد وہ کنورل برہان سے کہتا ہے جاسوسوں کو ٹیلوں پر معین کرو، پہلے چھونے کی حفاظت کا بندوبست کرو، اور وہ برہان سے کہتا ہے انتہائی ماہر مجاہد منتخب کرو، ہر قسم کی تربیت دو۔ گرگلو اس کے بعد ایک سپاہی آتا ہے جو کہتا ہے گرگلو خان کے ٹھکانے کا پتہ چل گیا، جس پر وہ سارے اس طرف نکل جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں طلائی الف دکھایا جاتا ہے، وہ واپس اپنے آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے، کہتا ہے گرگلو خان کے ٹھکانے کا پتہ اس کی مرضی کے بغیر کوئی نہیں لگا سکتا۔ یہاں پر ہم ہولا پھیرا اور اس کے ساتھ اس کی خاتمہ کو دیکھتے ہیں اور وہ آپس میں باتیں کر رہی ہوتی ہیں کہ اس سے پہلے کہ اوران مجھے لینے آئی ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ وہ پھر ایسے کرتے ہیں چراغوں میں کچھ، اس کے بعد وہ ایسے کرتے ہیں کہ چراغوں میں کچھ ایسی چیز ڈالتے ہیں جس سے دھواں اٹھتا ہے
اور وہ کھانسنا شروع کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں میں ہماری مدد کرو. تو سپاہی آتے ہیں، وہ ان کو کرا دیتی ہیں. اس کے بعد وہ بھیس بدل کر یہاں سے نکل کیسل کے قلعے سے ایک خفیہ راستے سے نکل جاتی ہیں. اس کے بعد ہمیں سرحدی بازار دکھایا جاتا ہے جہاں پر یعقوب بھی اور اس کا بیٹا اور سعادت خاتون آپس میں باتیں کر رہی ہوتی ہیں. اور وہ یعقوب سردار کہتا ہے عثمان کی بے وقوفیوں کی سزا اس کے اپنے شہری بھگت رہے ہیں، منگولوں کی دلہن کو اغوا کرنے کا یہی نتیجہ ہوگا. وہ اس کا بیٹا محمد کہتا ہے ہم بیٹھ کر تماشا دیکھتے رہیں گے. اور یعقوب سردار اس کو جواب دیتا ہے سلطان بیٹھ کر تماشا دیکھتے ہوئے کس نے دیکھا ہے، اور سارے توازن الٹ پلٹ کر رہ جائیں گے. وہ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں. وہ اپنے یعقوب سردار کچھ اور چال چلنے کا سوچ رہا ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ہمیں کوئی بھی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم یہ معاملہ مختصر طریقے سے فہمنے میں جرکتائی داخل ہوتا ہے. یعقوب بھی اس سے کہتا ہے تم نے میرے حکم پر عمل کیا. جرکتائی اس کو جواب دیتا ہے مجھ سے جو ممکن ہوا میں نے کیا. اور وہ پھر خاموش. سردار یعقوب اس کو کہتا ہے جا کر پتہ لگاؤ کہ شہزادی کہاں پر چھپائی ہوئی ہے. اور ہان جنگل میں جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے. ایک سپاہی آتا ہے، وہ اس کو کہتا ہے خیر تو ہے، تم اتنے پریشان کیوں ہو. وہ اسے بتاتا ہے کہ اولا پھر سپاہیوں کو چکما دے کر چلی گئی ہے. وہ اس پر غصہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ سپاہی اورحان کو خط دیتا ہے جس کے اوپر ایک لاکٹ بھی پڑا ہوتا ہے جو کہ اس نے اولا پھیرا کو دیا ہوتا ہے، جو اس کا بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ یہ خط اولا پھیرا نے ہی اس کو دیا ہے. وہ اس کو کھول کر پڑھنے لگا ہوتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے کہ ہر پھول اپنے باغ میں کھلتا ہے اور ہاں تم میرے پیچھے اٹھتے نظر نہیں آ رہے، میرے پیچھے مت آنا. اور اس کے بعد وہ اس کو اپنے ہاتھ میں کچل دیتا ہے اور کہتا ہے درست کہا اولا پھیرا، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، تمہیں میں تلاش کر کے واپس لے آؤں گا. اس کے بعد رحم کہتا ہے تمہیں تلاش کر کے یہاں واپس لے آؤں گا، پاس نہیں آؤں گا. اور اس کے بعد وہ سپاہیوں کو کہتا ہے کہ سپاہیوں کو خبر کرو کیسل وادی کے چپے چپے کی پہ ہاتھ لگائی جائے اور اس کو ہر جگہ تلاش کیا جائے. وہ کہتا ہے کہ اندھیرا ہونے سے پہلے ہمیں شہزادی کو ڈھونڈنا ہے. اور وہ پھر نکل جاتے ہیں. اس کے بعد ہمیں دوڑاتے ہوئے نظر آتا ہے عثمان کورکلو خان پر حملہ کرنے جا رہا ہوتا ہے. یہاں کراچی لسون نظر آتا ہے جو کہ ایک جگہ پہ کاپ لگا رہا ہوتا ہے اور وہ عثمان کا شکار کرنے کا سوچ رہا ہوتا ہے. کہتا ہے کہ عثمان ہمارا شکار کرنے آئے گا اور خود شکار ہو جائے. اس کے بعد ایک سپاہی آتا ہے اور عثمان قریب آ رہا ہے اور وہ پھر چھپ جاتے ہیں. کورکلو خان حملہ کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے سب کو مار دو، اور وہاں پر موجود تمام لوگوں کو شہید کر دیا جاتا ہے. وہاں کے جو سردار ہوتے ہیں اس کو بھی مار دیا جاتا ہے اور خیموں کو آگ لگا دی جاتی ہے. اس کے بعد ہمیں عثمان نظر آتا ہے اور وہ اپنے دیکھتا ہے کہ وہ اس کے سامنے ایک جال لگ جاتا ہے اور وہ اپنے سپاہیوں کو روک لیتا ہے اور ان پر تیروں کی بارش کر دی جاتی ہے اور وہ اپنی ڈال کے پیچھے چھپ جاتا ہے. اس کے بعد کراچی اس کے سامنے آتا ہے اور وہ اس کو ہتھیار ڈالنے کا کہتا ہے اور عثمان اس کو جواب دیتا ہے کہ فتح ہتھیار ڈالنے والوں کا نہیں، یہ سر اٹھانے والوں کا ہے. یہ ہتھیار ڈالنے سے نہیں، سر اٹھانے سے آزاد ہوگا. اس کے بعد عثمان برہان کو حکم دیتا ہے تم پیچھے سے جا کر تیر اندازوں پر حملہ کرو. اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور تیروں کے ذریعے بہت سے تیر اندازوں کو مار دیتا ہے. اور اس پر عثمان غازی کہتا ہے نہ آذانیں خاموش ہوں گی، نہ ہی ہمارا پرچم سرنگوں ہوگا. اس کے بعد ہمیں دوبارہ کورکلو خان دکھایا جاتا ہے جو کہ قبیلے میں تباہی مچا رہا ہوتا ہے اور بہت سے لوگوں کو شہید کر دیتا ہے.
اور اس قبیلے کا سردار آتا ہے، کہتا ہے جانبازوں مارو انہیں ختم کرو اور اس قبیلے کا سردار آتا ہے، کہتا ہے جانبازوں مارو انہیں ختم کرو ان کتوں کو۔ اس پہ گورکلو خان کہتا ہے میری طاقت تمام سرحدیں پار کر چکی ہے، کوئی نہیں روک پایا مجھے، اب تم روکو گے مجھے؟ ہاں میں۔ اس پر سردار جواب دیتا ہے ہاں میں نہیں تو میرے بعد آنے والے روکیں گے۔ اس کے بعد وہ اس سے لڑتا ہے جس پر وہ اس کو شہید کر دیتا ہے۔ شہزادی ماریا کہاں ہے؟ اس کے بعد گورکلو خان کہتا ہے یہاں سے بورڈ ستا ہر قبیلے، ہر کاروان سرائے، چرواؤں، خیمے سب کو تباہ کر، ان کو دکھایا جاتا ہے